اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور بندگی کی سب سے بڑی علامت نماز اور سجدہ ہے۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں زیادہ دعا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام ہمیشہ سجدے کی اہمیت پر زور دیتے رہے ہیں، اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے سجدے کو خاص ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس پس منظر میں جو وظیفہ بیان کیا گیا ہے وہ نہایت بابرکت اور مجرب ہے، اور اس کا تعلق سجدے میں ذکر اور دعا سے ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد انسان سجدے میں جا کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور درمیان میں یا ذل جلال والاکرام 21 مرتبہ کہے۔ اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرے، یقین رکھے کہ اس کا رب اس کی دعا سن رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی ناموں کے ذریعے پکارو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو دعا میں شامل کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث برکت ہے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک جامع اور عظیم نام ہے جس میں اللہ کی شان، جلال، عزت اور کرم سب شامل ہیں۔ جب بندہ یہ نام سجدے میں دہراتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے کرم کا طلبگار بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ذکر دل پر خاص اثر ڈالتا ہے اور دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کا مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اس کے ذریعے ایک روحانی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ جب بندہ اخلاص اور عاجزی کے ساتھ سجدے میں یہ الفاظ دہراتا ہے تو اس کا دل اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ وہی مشکلات کو آسان کرے گا۔ دعا میں سب سے اہم چیز یقین ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، لہٰذا اگر بندہ یقین رکھے کہ اس کی دعا قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف مراد پوری کرنے کے لیے ہے بلکہ اس کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار اللہ کے نام سے اسے پکارتا ہے تو اس کا دل ذکر اللہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور انسان کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت آتی ہے اور غیبی دروازے کھلتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ دشمن کے شر اور حسد سے حفاظت ہوتی ہے۔ پانچواں یہ کہ بیماریوں اور دکھوں سے نجات ملتی ہے۔ اہل اللہ کے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ عمل واقعی آزمودہ ہے۔ کئی لوگوں نے جب یہ وظیفہ اخلاص سے کیا تو ان کی مراد پوری ہوئی، بعض کے مالی مسائل حل ہو گئے، بعض کے گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے، کسی کو اچھی اولاد نصیب ہوئی اور کسی کو مشکل بیماری سے شفا ملی۔ یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا اور اللہ کے اس عظیم نام کی برکت سے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ عمل خلوص نیت اور یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اگر انسان صرف آزمانے کی نیت سے کرے اور دل میں شک رکھے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دعا سنتا ہے اور وہ بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ سجدے میں دعا کرنے کا خاص راز یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ عاجزی کی حالت ہے۔ جب انسان کا ماتھا زمین پر ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر جھک چکا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، اور یہی عاجزی دعا کو مقبول بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کا ذکر اس عاجزی کو مزید بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی جلالت اور کرم دونوں کا تصور شامل ہے۔ یہ عمل مستقل کرنے والا نہ صرف اپنی حاجات پوری ہوتے دیکھے گا، بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ وظیفہ گویا ایک خزانہ ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، دنیاوی پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی، کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے آخرت میں بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وظیفہ بذات خود کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وظیفہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ جس کے ذریعے بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اپنی دعا کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اصل چیز ایمان، اخلاص اور یقین ہے۔ جو شخص ان اوصاف کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی، اس کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور وہ اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کرے گا۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ عمل سکھایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے اور ہمیشہ اسی سے مانگے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا جلال والا اور کرم والا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔